اگر یہ نام آپ خود امام کے سامنے جا کے دہرائیں. اب آئیے سورہ نساء کی 64ویں آیت کا ترجمہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. یہ گناہگار جاؤ کا اگر تیرے پاس آئیں. یہ ہے زیارت کے لیے سب سے اہم آیت. بہت ساری آیتیں سب سے اہم. آئیں، آنا، اپنے گھر سے نکل کر رسول کی بارگاہ میں پہنچنا، لفظ ہے جاؤ کا تیرے پاس آ. فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اور اللہ سے بھی دعا کریں اور تو ان کے لیے دعا کرنے پر راضی ہو جائے. یہ بڑی کڑی شرط. جانا تو آسان ہے. کتنے پہنچے رسول کے پاس، کتنے رہے رسول کے پاس، لیکن رسول اتنے راضی ہو کہ دعا کرے. لا وجد اللہ توابا رحیما. تب یہ دیکھیں گے کہ اللہ کتنی رحمت نازل کرتا ہے. یعنی قرآن میں 114 مرتبہ تو اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے علاوہ بھی اپنی رحمت کا اعلان اور کیا، مگر کہا کہ یہ رحمت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ رحمت اسی کے لیے ہے جو میرے حبیب کے پاس آئے اور حبیب کو راضی کرے گا، حبیب کو خوش کرے گا. اتنا راضی اور خوش ہو کہ حبیب اس کے حق میں دعا کرے. تب یہ زیارت کے فلسفے کی آیت کہ رسول کے پاس جانا بھی ہے اور ان کو راضی بھی کرنا. اور رسول کیسے راضی ہوتے، کیسے راضی ہوتے؟ ایک تو وہ مشہور حدیث، اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہے، فاطمہ کے غضبناک سے اللہ غضبناک ہے. جس سے فاطمہ راضی جب اس سے اللہ راضی، تو رسول تو ہے اللہ کا نمائندہ. جس سے فاطمہ راضی اس سے رسول خدا راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے رسول خدا ناراض. مگر اس کے بعد دو چھوٹے سے واقعات سیرت رسول کے پڑھ لیجئے. اللہ کا رسول کسی کام سے جا رہا، قریب میں کوئی مدرسہ یا اسکول تھا. ٹیچر نے بچے کو سزا دی، بچہ رونے لگا. جتنی شرعی سزا بھی بتائی گئی، دیکھیں ٹیچر کو یا باپ کو اپنی اولاد کو ایک حد سے زیادہ مارنے کا اختیار نہیں ہے. حرام ہے باپ کے لیے بھی، حرام ہے استاد کے لیے بھی. مگر جتنی سزا بتائی بھی ہے شریعت میں، بچہ تو بچہ رونے لگا. بلکہ استاد کا خوف ہے نہ بھی مارے، خالی ڈانٹ کے یا گھور کے دیکھے. پیغمبر جا رہے اسکول یا مدرسے میں یہ واقعات تو پیش آتے ہیں، بچوں کا رونا. پیغمبر رک گئے، اپنا مقصد چھوڑ دیں، سیدھا اس اسکول میں آئے. استاد سے کہا کہ میں تیرے کام میں دخل نہیں دینا چاہتا، تیرا کام ہے بچوں کو پڑھانا. ایک نظام، ایک ڈسپلن ہوتا، لیکن اگر ہو سکے تو اس بچے کو آئندہ کبھی ایسی تنبیہ نہ کرنا کہ یہ رونے لگے. اب استاد کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ گھبرا گئے. اگر دنیا دار استاد ہے تب بھی رسول مدینے کے بادشاہ، اور اگر مومن اور دیدار ہے تو رسول کائنات کے بادشاہ. گھبرا گیا، یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس بچے کا آپ سے کوئی رشتہ، اب تو میں اس کا انتہائی احترام کروں گا اور اس پر کبھی کوئی ایسی سزا نہیں دوں گا. نہیں، پیغمبر نے کہا یہ میرے امتی کا بیٹا ہے، بس یہ رشتہ. یعنی اب الفاظ میرے ہیں تاکہ کہیں شان رسالت میں گستاخی نہ ہو. کوئی اس سے میرا خونی رشتہ، کوئی خاندانی رشتہ، کوئی قوم کا رشتہ، ایسا کچھ نہیں. تو کہا یا رسول اللہ بچے تو مدرسے میں اسکول میں روتے ہی رہتے، اس بچے کی خاطر آپ نے اپنا راستہ چھوڑ کے، اپنا مقصد چھوڑ کے ادھر آئے کیوں آخر؟ کہا کہ اس کی آواز میرے حسین کی آواز سے بہت ملتی ہے. جب یہ روتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے میرا حسین رو رہا، اور حسین کا رونا میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. قرآن کی شرط ہے رسول کو راضی کرو. اب رسول دیکھیے، اب میں نے شہزادی کا تو ایک ہی جملے میں ذکر کر کے آگے بڑھ گیا کہ وہ ہر ایک کو یاد ہے. ایک بات. دوسری بات، لوگوں نے اس وقت یہ سوال کیا جب کربلا کے واقعے میں 55 سال باقی تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کربلا میں کیا ہوگا، کون حسین کا ساتھ دے گا، کون حسین کو چھوڑے گا.
سوال کیا یا رسول اللہ آپ ہر آنے والے سے جو پیغمبر کی یہ خصوصیت قرآن نے بتائی بڑے اخلاق سے ملتے ہیں انکا لعلی خلق عظیم اے رسول تیرا اخلاق عظیم ترین ہر ایک کو عزت احترام کافر بھی آ جائے ہائی ابن اخطب جیسا آدمی آ گیا اور احترام ملا عبداللہ ابن ابی آیا احترام ملا مگر یہ بڑی عجیب بات ہے ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس آتا 4 سال 3 سال اور آپ اس کو اتنی عزت دیتے ہیں اس شرمندگی اور خجالت ہونے لگتی ہے کہ 4 سال کے بچے کو 7 سال کا رسول سید کائنات حبیب خدا شاہ مدینہ ہونے کے بعد اتنی عزت دے رہا ایسا تو آپ بڑے بڑے سرداروں کو بڑے بڑے مقدس و متقی انسان کو عمر میں جو بہت ضعیف ہے 80 سال ان کو بھی اتنا احترام نہیں دیتے آخر اس بچے نے ابھی کام کیا کیا ہے کارنامہ کیا ہے 5 سال کا بچہ کون سا عقیدہ کون سا عمل کون سا کہا میں نے اس کو ایک دفعہ دیکھا تھا اور ایک ایسا عمل کرتے دیکھا تھا جو یہ عمل کرتا ہے میرے پاس وہ سب سے زیادہ قابل احترام قرآن کہہ رہا ہے رسول کو راضی کرو اور رسول بتا رہے بڑے بڑے عابد زاہد متقی پرہیزگار عقیدے اور عمل کے اعتبار سے مکمل عمر میں 80 یا 90 سال کے ان سے زیادہ یہ 5 سال کا بچہ وہ میں نے یہ دیکھا کہ جب کبھی میرا حسین مدینے میں کہیں جاتا حسین خود 4 سال کے جہاں سے میرا حسین گزرتا یہ حسین کے پیروں کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتا جو میرے حسین کی عزت کرے گا وہ میری بارگاہ میں صاحب عزت جو میرے حسین سے محبت کرے گا اس سے میں محبت کروں گا جو میرے حسین کو راضی رکھے گا اس سے میں راضی رہوں گا خیر وہ پہلا والا بچہ جس کی خالی آواز آقا حسین سے مشابہ تھی اس کا تو تاریخ میں پھر پتہ نہیں کہ وہ کون تھا مگر یہ بچہ تو تاریخ میں بہت نمایاں ہو کر بعد میں آیا یہ تھے حبیب ابن مظاہر آج بھی آقا حسین کے دروازے پر اس طرح سے دربان کے طور پہ بیٹھے کہ آپ زری میں جائیں پہلے ان کو سلام کریں گے پھر زری میں داخل ہوں گے مگر فارمولہ آ رہا اصول جو حسین کو راضی رکھتا جو حسین کو خوش کرتا وہ رسول کی بارگاہ میں باعث عزت اور احترام کا حقدار بنا کرتا مگر